سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع منصوبہ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کی کوششوں سے یورپ اور برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے گزشتہ مالی سال کے دوران ریکارڈ آمدنی حاصل کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے شام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل فوجی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم الحاق پاکستان منائیں گے۔ آج غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں آج پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان کے شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع منصوبہ مرتب کریں۔ یہ ہدایات انہوں نے پاکستان کے شپنگ سیکٹر اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی اصلاحات کے حوالے سے منعقدہ ایک جائزہ اجلاس کے دوران جاری کیں۔ وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو کاروباری طرز عمل پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین میں 300 پاکستانی طلباء کے پہلے بیچ کی زراعت کے شعبے میں گریجویشن کی کامیاب تکمیل پر دلی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں چین کی قیادت، شانشی صوبے کی حکومت اور دونوں یونیورسٹیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وزارت خوراک، ایچ ای سی اور بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ بیچ 1000 پاکستانی گریجویٹ طلباء کے زراعت کے شعبے میں تربیتی پروگرام کا حصہ ہے، جس کا اعلان ان کے گزشتہ سال جون میں چین کے دورے کے موقع پر کیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت احمد علی آل شیخ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت کی کوششوں سے یورپ اور برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی کے کیس کے حوالے سے وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے پر عدالت میں اپنا موقف پیش کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی کو بحال کیا جائے، کیونکہ اس میں 300 سے زائد ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے گزشتہ مالی سال کے دوران ریکارڈ آمدنی حاصل کی ہے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ این ایچ اے نے اس عرصے میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 50 ارب روپے زیادہ کمائے۔ انہوں نے سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ کراچی کوئٹہ چمن ایکسپریس وے کی تعمیر حکومت کے لیے اولین ترجیحی منصوبوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت صوبائی حکومتوں کو خطوط لکھے ہیں جن میں سیاحتی مقامات پر سڑکوں کی تعمیر نو کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت محکموں میں میرٹ پر بھرتیاں کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو بھی تعلیم کا معیار بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ایوان نے آج 4 بلوں کی منظوری دی۔ ان میں حوالگی ترمیمی بل مجریہ 2025،
پاکستانی شہریت ترمیمی بل مجریہ 2025، فوجداری قوانین ترمیمی بل مجریہ 2025 اور فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل مجریہ 2025 شامل ہیں۔ نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی آرڈیننس بھی آج ایوان میں پیش کیا گیا۔ ایوان کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کے رکن آسما ارباب عالمگیر کے والد کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرفہ تعاون، باہمی تجارت، صنعتی اشتراک اور زرعی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بنگلہ دیش کی ملبوسات کی صنعت، چھوٹے قرضوں اور خواتین کی زیر قیادت افرادی قوت کے شعبوں میں کامیابیوں کو سراہا۔ انہوں نے وومن فرسٹ ایجنڈے کے تحت بالخصوص خواتین کے زیر قیادت صنعتی شعبوں اور ڈیجیٹل ہنر کی ترقی کے پروگرامز میں بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگلہ دیش کے درمیان زراعت اور تحفظ خوراک کے شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان نے شام کے خلاف اسرائیل کی مسلسل فوجی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے نہ صرف غیر ذمہ دارانہ بلکہ خطرناک اور جان بوجھ کر خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران قومی بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی تمام خلاف ورزیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم الحاق پاکستان منائیں گے۔ یہ دن اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور پوری ریاست جموں و کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے تصور کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور دنیا کے دیگر حصوں میں یہ دن منانے کے لیے جامع پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں۔ آج غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 5 امدادی کارکنوں سمیت مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی مظالم میں اب تک 58,667 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر نیلسن منڈیلا کی زندگی اور ورثے کی یاد میں ان سے منسوب نیلسن منڈیلا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نیلسن منڈیلا کی غیر معمولی زندگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک انسان جبر و تشدد، غلامی اور محکومیت کو مفاہمت، سماجی انصاف اور اتحاد و یکجہتی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کا سیمی فائنل آج تھائی لینڈ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3:30 پر شروع ہوگا۔ پنجاب کے قدرتی سانحات کی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ مونسون کی بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دریائے سندھ میں تربیلا اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ کالا باغ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ادھر دریائے راوی، چناب، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤ معمول پر ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم بالائی اور جنوبی مشرقی سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 34، پشاور 36، گلگت 30، مری 23، مظفر آباد 28، جبکہ سری نگر 27، جموں 33 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے شپنگ سیکٹر میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع منصوبہ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کی کوششوں سے یورپ اور برطانیہ کے لیے PIA کی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.